معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ کیا کسی شخص کو منحوس کہنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کسی شخص کو منحوس کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اسلام میں اس کا کیا تصور ہے۔ چونکہ بعض لوگ مختلف مواقع پر کسی بھی شخص کو منحوس کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، فلاں شخص کی وجہ سے میرا کاروبار بند ہو گیا، فلاں شخص کی وجہ سے میرے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی بعض لوگ کسی بھی شخص کو منحوس کہہ دیتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا بادشاہ سلامت اسے ملک سے نکال دیا جائے، چونکہ یہ منحوس ہے اور جو شخص اس کی شکل دیکھ لیتا ہے صبح سویرے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا، بادشاہ کے حکم کے مطابق جب خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں ایک زہریلا بچھو موجود تھا۔ اس زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئی تو خدمتگار بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے، ساتھ ہی ساتھ شاہی طبیب، شاہی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ بادشاہ کی دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ ایسا منحوس ہے، جو صبح اس کی شکل دیکھ لے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اسے ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ بادشاہ سلامت بھی کر چکے ہیں، اس لیے اس شخص کو ملک سے نکال دیا جائے۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا، اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح اس کی صورت دیکھی، وہ آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجئے گا، اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون ہے، یہ شخص ہے یا آپ ہے، اس لیے کہ صبح سویرے آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن صبح سویرے اس نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب اسے ملک چھوڑنے کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون ہے، یہ شخص ہے یا آپ۔ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی، لہذا ہمیں کسی کو منحوس کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اسلام میں کسی شخص، جگہ یا چیز کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ محض وہمی خیالات ہیں اور یہ ہندوانہ طریقہ ہے، کافرانہ طریقہ ہے، اور قرآن مقدس میں کافروں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو کافر تھے، جب انہیں کوئی نعمت پہنچتی، نعمت ملتی یا خوشحالی ملتی تو کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اس کے مستحق تو ہم ہی ہیں، ہم ہی اس کے مستحق ہے۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کافرانہ طریقہ ہے، یہ کافروں کا اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی شخص کو منحوس جاننا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا اسلام میں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہم لا طیر الا طیرک
ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ رب العزت نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی مصیبت یا بھلائی ملتی ہے تو اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ، یعنی کوئی بھی مصیبت ہو، مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بھلائی ہو یا مصیبت یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو منحوس کہنا یہ ناجائز و حرام ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے اس سے بچے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔